آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ الحاج یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی آواز میں آپ یہ بابا صاحب کی منقبت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کے جو مزار پاک کے پر نور مناظر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بقعہ نور نظر آ رہا ہے اس وقت۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سجا ہے پاک پتن کلیئر اور مہرولی، سجا ہے پاک پتن کلیئر اور مہرولی، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما۔ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں جو سلسلہ چشت کی سب سے بڑی گدی ہے، سب سے بڑا مزار مبارک ہے، یہ پاک پتن شریف میں یہ بابا صاحب کی صورت میں یہ ایک چراغ چشت روشن ہے اور سال ہا سال سے روشن ہے، لوگ فیض پا رہے ہیں۔ اچھا، تصوف پر جب ہم بات کرتے ہیں، اہل اللہ پر بات کرتے ہیں، سلاسل طریقت پر بات کرتے ہیں، تو علامہ لیاقت حسین نظری صاحب بڑی کمال گفتگو فرماتے ہیں اس پر۔ آج بھی ہم انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ جاننا چاہیں گے حضرت سلاسل طریقت کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، اور بڑے بڑے جو سلاسل ہیں اس پر کیا ارشاد فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا، بہت عظیم آدمی ہے۔ دیکھیں، سلاسل جو ہے یہ سلسلتن کی جمع ہے، اور سلسلہ کہتے ہیں کڑی کو، جیسے کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوتی ہے، چین ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فقہ کے اندر بھی ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں، بالکل اسی طرح آپ حدیث کی سند کے اندر دیکھیں تو ایک راویوں کا ایک سلسلۃ الذہب کا سلسلہ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ جو سند متصل ہوتی ہے اس کے اندر کوئی راوی کمزور نہ ہو تو وہ اتنے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ کلام تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو سند ہے اور وہ جو رجال ہیں اسناد کے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں فقہ سے، حدیث سے تصوف کی طرف۔ تصوف کے اندر آپ کے شیخ سے لے کر اور سیدنا مولا کائنات تک، اور آپ کے شیخ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، یعنی وہ جو تربیت کا طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تزکیہ کا، کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت سے بھی تعلیم عطا فرماتے اور پھر اپنی نگاہ مبارک سے تزکیہ فرماتے۔ اصل مقصود ہے رئیس بھائی تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنے کو ستھرا کر دیا۔ یہ صوفیاء کرام خالی کپڑے نہیں بدلتے ہیں، کوئی امامیں، ٹوپیاں یا رنگ نہیں بدلتے، اصل ان کا جو کام ہے یہ ایک پہچان ہے ظاہری، اصل جو ان کا کام ہے وہ دلوں کو تبدیل کرنا، دلوں کے زنگ کو صاف کرنا ہے۔ کیا بات! دلوں پر جو میل لگا ہوا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل آلودہ ہو جاتا ہے، تعلیم و قرآن و حکمت کے ذریعے بھی اور پھر اپنی نگاہ کے ذریعے بھی۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا سلسلہ متصل ہو، آپ کے شیخ سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ اگر بیچ میں کہیں منقطع ہے تو وہ برکات نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، اچھا لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ان پیروں نے، مولویوں نے بڑا باؤنڈ کر دیا ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، اور یہ باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں پہلے اجازت لو، فلاں کرو۔ بالکل قرآن کی اجازت عام ہے، اجازت عام، لیکن جب آپ اس کو بطور وظیفہ کا پڑھتے ہیں، ایک وقت متعین کرتے ہیں، تعداد متعین کرتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کے اثرات زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پیچھے آپ کا شیخ ہونا چاہیے، اور شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا سلسلہ متصل ہو۔ اگلی جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، مثال کے طور پر آپ حزب البحر شریف پڑھتے ہیں، بزرگوں کی اجازت سے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اجازت سے پڑھیں گے تو آپ کے شیخ سے لے کر حضرت ابو الحسن شاذلی تک، اور اگر حضرت امام ربانی کے سلسلے سے آپ لے رہے ہیں تو وہاں تک ان تمام بزرگوں کی ارواح آپ کی طرف متوجہ ہوں،
ان کی روحانی قوت و طاقت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اگر آپ کا سلسلہ متصل ہے، صحیح سلسلہ ہے، اور اس کی برکت سے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر روحانیت کی کتنی طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے۔ بندہ خود کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ اور پیچھے جتنے بیٹھے ہوئے افراد، آپ یقین کریں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ سارے سلسلے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو ہر بندہ گوگل کر رہا ہوتا ہے نا، چیٹ جی بی سی ہے، گوگل سے وظیفہ پکڑ لیا، وہ پڑھ لیا، کئی چیزیں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اوہ، اگر آپ ہر چیز گوگل سے نام بھی بچوں کے رکھنے شروع کر دیں اور آپ کہیں جی مسئلے بھی میں پوچھ لوں اور میں یہ وظیفے بھی نکال کے، آج کل ہر بندہ اسی چکر میں لگا ہوا کہ میں نے گوگل سے وظیفہ دیکھا، گوگل سے دیکھا، میں نے چیٹ جی بی سے پوچھا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا۔ تو یاد رکھ لیجئے گا یہ ایک سلسلے کی برکت ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ کسی شیخ کامل سے اجازت لے کے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، سلسلے کی روحانیت اور برکت یہ ہوتی ہے، ان کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، آپ جو ہے کمزوریوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں بحمداللہ تعالی ہمارے صاحبزادہ مکرم صاحب کے والد گرامی حزب البہار شریف کا ختم کراتے، میں حزب البہار کے لیے جب بیٹھ رہا تھا حضرت قبلہ آغا فضل ربی مجدی صاحب کی اجازت سے، تو حضرت نے خاص طور پہ فرمایا مجھے ان کے والد گرامی نے کہ علامہ صاحب بڑی احتیاط کرنی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بڑی مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ رئیس بھائی واللہ العظیم، چونکہ پیچھے امام ربانی مجدد الفسانی کی اولاد پاک بیٹھی ہوئی تھی، ایک لحظہ ایک لمحہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ کوئی ٹینشن کا ہو۔ یہ فائدہ ہوتا ہے سلسلہ کامل کا، اور سلسلہ متصل جب ہو تو آپ کو ان تمام بزرگوں کی ارواح کی برکات اور روحانیت ملتی ہے۔ باقی آپ پڑھتے جائیں، کبھی کبھی گلے کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں، چارپائیاں بھی الٹے کر دیتے ہیں ان کے موکلات۔ تو میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساست سے، بابا صاحب کے عرس کی وساست سے ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں۔ آپ ویسے قرآن پڑھتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں، قرآن سے بڑا وظیفہ کون؟ حضور امیر المجاہدین سے میں نے ایک دن پوچھا کہ حضور کو چنگا جا وظیفہ دیو، کہا جلیا قرآن تو بڑا وظیفہ کیڑا ہے، قرآن سب تو بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو کسی شیخ کامل اور صاحب سلسلہ سے اجازت لے کے پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر برکت کیسے آتی ہے، روحانیت کیسے آتی ہے۔ اور دوسری بات کہوں گا کہ جب سلسلہ کامل ہوتا ہے تو وہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر شیخ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ صرف اکیلا ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا، پورا سلسلہ پورا متوجہ ہوتا ہے۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ اکبر۔ فرمائے میرا بندہ اس محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ فرمائے میرا بندہ اس محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ رب سے مانگتا، حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی، یہ گھر کی باتیں نہیں ہیں۔ آج کہتے ہیں او بابے دی کہانیاں لوکی بہ کے سنا رہے ہیں، حضور یہ کسی بابے کی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا لیتا اس محبوبیت کے مقام پر، فرمایا میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں، فرمایا جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہوں، جس چیز سے پناہ مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ اور پھر رئیس بھائی یہ صرف دنیا میں نہیں، فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر جب وہ اللہ کے بندے آتے ہیں، وہ مقبول بندے جب آتے ہیں تو ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر نور، کیا بات، ان کے چہرے بھی نور کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، چہرے پر نور۔ وہ جن ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ممبر بھی نور کے۔ ماہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبیوں میں سے نہ شہداء میں سے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، ان کے درجوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی غبطہ فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ تحسین فرما رہے ہوتے ہیں کہ کیا مقام ملا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، تخبرنا ماہم، ان کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ من غیر ارحامہم ولا اموالہم یتعاطونہ بینہم، فرمایا یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کرتے، نہ کوئی مالی لین دین کی وجہ سے، نہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے۔ کسی سے بزنس ٹرم ہوتا ہے نا، آپ کے فون کے اندر نمبرز ہیں، یار یہ میرا بزنس ہے اس کے ساتھ، یہ میرے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، دس از مائی کولیگ، یہ میرا دوست ہے۔ لیکن فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ بغیر کسی منفعت فائدے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالی میدان محشر میں ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو ہم نے آغاز میں پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، زندگی بھر خوف کے اندر جیے، زندگی بھر قدم اٹھایا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا ارے بھائی کیا بول رہے ہو یار، کیا بول رہے ہو؟ مولانا صاحب میری مرضی، میری زبان میری مرضی، جو مرضی بولوں، میرا جسم ہے میری مرضی ہے،
میرا دھندا ہے کالا کروں, نیلا کروں, پیلا کروں, 1 نمبر سے لے کے 8 نمبر تک کروں. مولانا میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, میری مرضی ہے. لیکن اللہ والے کہتے تھے نہیں نہیں, نہ دھندا میرا, نہ کاروبار میرا ہے, نہ زبان میری ہے, نہ مرضی میری ہے. کیا بات. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا جو بولتے ہیں کرامن کاتبین کھڑے ہیں وہ سوچ کے بولتے ہیں. فرمایا تیرا جسم تیری مرضی. فرمایا نہیں نہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا یہ جسم, یہ کاروبار, یہ ہر چیز بک چکی ہے بارگاہ خدا میں اور بازار مصطفیٰ کے اندر. کیا کہنے. آج یہ بابا بابا کیوں ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, خواجہ خواجہ کیوں ہو رہا ہے, داتا داتا کیوں ہو رہا ہے, غوث پیا کو کیوں پکارا جا رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر کچھ کر دیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس پہ ہم سب بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے, مانتے اپنے من کی ہے. آج جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے, جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی راہبانیت کی زندگی بسر نہیں کی. لا راہبانیت فی الاسلام. کاروبار بھی کیا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, صاحب نے فرمایا, کاروبار کیا, دھندا کیا, شادی کی, سب کچھ ہوا, لیکن سب کچھ کے باوجود زندگی اللہ کے اطاعت میں گزاری. اللہ رب کو رب بھی مانا اور رب کی بھی مانی. نتیجہ یہ نکلا کہ تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے فرشتے اترے. آج یہ بقائے نور بنا ہوا ہے, آج رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. ہم بھی چاہیں تو اپنی قبروں کو منور کر سکتے ہیں. اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ بنا سکتے ہیں, کھلا ہوا ہے, صدائے عام ہے, لیکن اس کے لیے زندگی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و ارشادات کے مطابق. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ناظرین جب ہم اللہ والوں کی بات کا آغاز کرتے ہیں تو دیکھیں آج بھی آغاز ہوا نا, تو ڈائریکٹ ان کے ذکر کی برکت سے اللہ نے ہمیں قرآن کی روشنی سے منور فرمایا. علامہ صاحب نے قرآن کریم کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی اور دیگر چیزیں بیان فرمائی. تو اللہ والوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ کے پاک کلام سے جوڑتا ہے. اللہ والوں کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے. اور ایک چیز اور, اگر آپ دیکھیں کہ آیا اس کی اثر پذیری کیوں ہے, ایک سوال ہے, یہ بھی ایک انسانی ذہن پر دستک دیتا ہوا سوال ہے کہ اللہ والوں کی تعلیمات میں ایسی اثر پذیری آئی کیسے. تو یہ ہے ان کا اخلاص, للہیت, اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس میں اتنے وہ کامل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیمات کو ایسی قوت اور دوام عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں, آج بھی لوگ ان کے ملفوظات کو کوڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کا اخلاص تھا, وہ للہیت تھی, اللہ کی اطاعت اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت جو ان کے دلوں میں راسخ تھی, اس کی اثر پذیری یہ نظر آتی ہے کہ آج بھی کرۂ ارض پر جگہ جگہ مزارات پر لوگ نظر آتے ہیں, اہل اللہ کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسا کہ ARYQ TV الحمدللہ شان بابا فرید میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تھے. آپ تو اجودھن تھا, یہ جب تشریف لائے, جب قدم رنجا فرمایا تو یہ اجودھن تھا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, جب اللہ والے کے قدم کہیں پڑ جائیں تو پھر وہ پاک پتن بن جایا کرتا ہے, کلیئر بن جایا کرتا ہے, اجمیر بن جایا کرتا ہے, بغداد معلیٰ بن جایا کرتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے زمین کو بھی وہ رونق اور وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے پہنچنا چاہتے ہیں. جیسا کہ بابا صاحب پر ماشاءاللہ لنگر رواں دواں ہے, لوگ آ رہے ہیں, اپنی دعائیں پیش کر رہے ہیں, اپنا سلام پیش کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گلی ایسی ہوگی اس وقت کہ جہاں لوگ موجود نہ ہوں, لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح وہاں پہنچ جائے. اور یہ جو وقت ہے خاص طور پر جس وقت ہم موجود ہیں اس وقت تو یہ کیفیت ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مزار کے احاطے میں بھی کوئی جگہ خالی ہوگی. سیکیورٹی کی بھی بہترین انتظامات ہیں, لیکن لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم وہاں پہنچے. بہرحال منقبت کی جانب بڑھتے ہیں. سید انس کریمی سے میں گزارش کروں گا کہ بسم اللہ. تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے, تو بڑا غریب نواز 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 ہے.
بڑا غریب نواز ہے، سخی اور بھی ہے جہان میں، سخی اور بھی ہے جہان میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب 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 نواز ہے، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز، نیاز و ناز کا، نیاز و ناز کا کیسا حسین سنگم ہے، جدھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان بابا فرید کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر و موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاک پتن شریف پہ اس وقت عرس کی تقریبات جاری و ساری ہیں، اور سینکڑوں جو زائرین ہیں اس وقت وہاں موجود ہیں، اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں اہل اللہ کے مزارات پر حاضر ہوں وہاں ان کی تعلیمات کو، ان کی سوانح کو پڑھیں ذرا، کہ انہوں نے کس مشکل میں اپنی زندگی گزاری، بندگان خدا کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے کس طرح آمادہ کیا، ہم نے کیا کیا،
ہم صرف عقیدت کرتے رہیں گے، ہم صرف لنگر کھاتے رہیں گے، ہم صرف مزارات پر جاتے رہیں گے، ہم دیگے چڑھاتے رہیں گے، یا یہ کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے یا ان تعلیمات کو اپنائیں گے کہ جو انہوں نے زندگی میں اختیار فرمائی. یہ بات بھی ظاہر ہے، یہ ایک ایسا ٹاک شو ہے کہ جس میں ہم ان پر بات کر رہے ہیں، اور اہل اللہ کے حوالے سے ان کے ساتھ جو نسبت ہے اور اس کے ثمرات اور فوائد جو اس پر بات کر رہے ہیں. تو سلسلہ چشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سلسلہ چشت کے جو اکابر صوفیہ ہیں ان کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے. میں چاہتا ہوں اگر آپ فرما دیں گے تو پھر ہمیں بابا صاحب کی جانب بھی جانا ہے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. صاحبزادہ صاحب سے بسم اللہ. سلسلہ چشت سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. تو علامہ صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خود سے جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گوگل سے دیکھ کر یا چیٹ جی پی ٹی سے یا اس طرح بغیر کسی کی ذات کے جو وظائف پڑھتے ہیں تو وہ الٹے پڑھ جاتے ہیں. تو یہ الٹے پڑھنا واقعی یہ ہماری ایک اصطلاح ہے رجعت قہقرہ کہ واقعی الٹا پڑ جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کی ذہنی صحت پہ اثر ہوتا ہے، کبھی جسمانی صحت پہ اثر ہوتا ہے. یعنی کبھی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، کبھی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ لے کر، جب ان سے پوچھا جائے بالخصوص ذہنی صحت کے حوالے سے، ذہنی کیفیت کے حوالے سے جب ان سے پوچھا جائے تو اکثر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا تھا، اتنی مرتبہ پڑھا تھا. ہاں بھی کسی کی اجازت سے پڑھا تھا؟ نہیں، بغیر کسی کی اجازت کے. کیسے پتہ چلا؟ وہ ہم نے کسی سے سنا تھا یا وہ ہم نے گوگل پہ دیکھا تھا، پڑھا. تو یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، مضر اثرات جس کو کہتے ہیں، جسمانی صحت پر بھی اور دماغی صحت پر بھی، ذہنی صحت پر بھی. تو اس لیے جو ہے وہ تحقیق کر کے اچھے مستند اہل علم حضرات سے کہ جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کی معلومات رکھتے ہوں، دونوں کے حامل ہوں، ان سے اجازت لے کر پڑھنے چاہیے. اور مسائل کا بھی یہ معاملہ ہے کہ یہ گوگل پہ دیکھیں، نام گوگل پہ دیکھ کے رکھتے ہیں. وہ بڑا مشہور نام وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، ایشل نام رکھا. ہاں جی، کیا نام، کیا مطلب ہے؟ مطلب جنت کا پھول. کہاں سے دیکھا تھا؟ گوگل میں دیکھا تھا. حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. اور اگر یہ جنت کے پھول کا ذکر ہے تو حدیث میں ہونا چاہیے یا قرآن میں ہونا چاہیے یا کلام ائمہ میں ہونا چاہیے. نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کلام ائمہ. کوئی زیرو میٹر ہو، یونیک ہو، بھلے یونیک آپ رکھیں، لیکن صحابہ کے نام کے اندر، اہل بیت کے نام کے اندر آپ کو بڑے بڑے یونیک نام نظر آئیں گے. با معنی بھی ہیں، اچھے معنی والے بھی ہیں، نسبت کی برکتیں بھی ہیں، یونیک بھی ہیں. آپ ویسا رکھیں تو اہل علم سے پوچھ کے رکھیں. اب آ جائیے سلسلے کی طرف. جہاں تک بات ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کی طرف، تو سبحان اللہ خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ، ابو احمد عبدال رحمہ اللہ، شیخ مودود چشتی رحمہ اللہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ. سبحان اللہ، کیا جو ہے وہ چندے آفتاب، چندے مہتاب. یہ واقعی سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب، سونے کی چین ہے، سونے کی کڑی ہے. لیکن بطور خاص میں ذکر کروں گا چونکہ برصغیر پاک و ہند کے تناظر میں، تو برصغیر پاک و ہند کے تناظر میں خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمہ اللہ، آپ جو ہے وہ کڑی ہیں کہ جہاں بلکہ سمندر ہیں کہ جہاں سے وہ سارے دریا آ کر اس سمندر میں گر رہے ہیں یہاں پر. تو سلسلہ عالیہ چشت جو ہے اس کے جو سب سے بڑا مرکز جس کو کہا جائے تو وہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بعد آپ دیکھیں تو ان کے جو خلیفہ ہیں اور مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. ان کے مرید دیکھیں فرد فرید حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ. اب میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی یہ آپ برکت دیکھیے اور یہ آپ ان کی بندہ پروری دیکھیے اور یہ آپ ان کا معین الدین ہونا دیکھیے کہ انہوں نے جو دین کی مدد کی ہے تو کیسی مدد کی ہے. یہ جو وہ معین الدین ہیں، جو ان کے مرید اور خلیفہ ہیں وہ قطب الدین ہیں، اور آگے جو ان کے خلیفہ ہیں وہ فرید الدین ہیں. آگے جو ان کے خلیفہ ہیں ایک علاء الدین ہیں، ایک جمال الدین ہیں، ایک نظام الدین ہیں. آگے ان کے جو خلیفہ ہیں وہ نصیر الدین ہیں. کیا انہوں نے ایسے چراغ یہاں پر جلائے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دین کی مدد کرنے والے اور خلق خدا کی مدد کرنے والے اور دین کی ترویج و اشاعت میں مرکزی کردار ادا کرنے والے. اس برصغیر پاک و ہند کے اندر جو مسلمان آئے ہیں، جو اسلام ہے، اس کے اندر ایک بڑا کردار ان خواجگان چشت کا ہے، ان اہل بہشت حضرات کا ہے. اور آپ ابھی بھی دیکھیے برصغیر پاک و ہند کے اندر، پاکستان میں آپ بڑی خانقاہیں دیکھیں، پھر ہندوستان کے اندر دیکھیں تو آپ کو اکثر خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا ہی فیض نظر آئے گا. یہاں پاک پتن دیکھیں بابا فرید الدین ہیں. پھر آپ جو ہے وہ پیر پٹھان توسا شریف چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، چشتی بزرگوں کی خانقاہ سیال شریف چلے جائیں، چشتی بزرگوں کی خانقاہ خواجہ روحان ہاروی چشتیاں بھاول نگر چشتی بزرگوں کی خانقاہ ہے. جو ہندوستان کے اندر آئیے گلبرگہ کرناٹک جو ہے، گلبرگہ کے اندر جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمہ اللہ. دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. کلیئر چلے جائیں تو علاء الدین صابر رحمہ اللہ. چشتی بزرگوں کی خانقاہ، وہ کیا شاعر نے کہا تھا نا، کچھ گل نے، کچھ لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے.
और चमन में हर उड़ा लिए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। ये शेर जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी ये शेर पढ़ता हूँ तो मुझे ख्वाजा गरीब नवाज मीरुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह याद आ जाते हैं। पर्दा ज़हन पर पहला ख्याल उनका आता है कि वाकई बरसीर पाक व हिंद के अंदर अगर आप देखें, खानकाहों को देखें, दीन की तरवीज व इशाअत को देखें, बंदा नवाजी और गरीब परवरी को देखें, खिदमत खल्क को देखें, तो सबसे नुमाया आपको ये ख्वाजा गरीब नवाज। हर तरफ ये उनके चराग जले हुए हैं, उड़ाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। और ये उनकी गरीब परवरी और बंदा नवाजी है कि उन्होंने खल्के खुदा के दिल में अपना मकाम बनाया है। तो जो उनका मानने वाला है उसे भी गरीब परवर होना चाहिए, उसे भी बंदा नवाज होना चाहिए, गरीब नवाज होना चाहिए। ये नहीं कि बंदा सिर्फ अमीरों की इज्जत कर रहा हो या बंदा सिर्फ अमीरों से मिल रहा हो। गरीबों से मिलना, झुक के मिलना, तवाज़ुन के सार से मिलना, गरीबों की खिदमत करना, उनके काम आना। वैसे तो अल्लाह की मखलूक जिसके भी काम आएंगे सुभान अल्लाह, लेकिन बतौर खास गरीबों के काम आना ये ख्वाजगाने चिश्त की असल तालीम है कि जैसे वो गरीब नवाज थे, बंदा परवर थे, तो आप भी गरीब नवाज और बंदा परवर बने। आप गरीबों के काम आए, अल्लाह की मखलूक के काम आए, ताकि आप अहसनुल खल्क शुमार हों। ये अल्लाह खल्क जो है अल्लाह की, ये अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह को ज़्यादा महबूब कौन है? जो इनके हक़ में ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, अनफ़ा हो इनके हक़ में। खैरुन्नासी अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह के महबूब अलैहि सामने फरमाया था लोगों में सबसे उम्दा वो है जो लोगों के हक़ में सबसे बढ़कर नफ़ा बख्श है। तो नफ़ा बख्श मैंने ये गरीब नवाजी, ये बंदा परवरी, ये नफ़ा बख्शी ही की सूरतें हैं। तो नफ़ा बख्श होता है ख्वाजगान चिश्त का मानने वाला। क्या बात, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाजगान चिश्त की बात हो रही है तो ख्वाजगान चिश्त में जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत एक कलाम है, मेरे गंजे शकर, मेरे गंजे शकर, मेरे गंजे शकर, मेरे गंजे शकर, हो करम की नज़र मेरे गंजे शकर, हो करम की नज़र मेरे गंजे शकर, तीरगी में ज़िया आपका नक्श पा, तीरगी में ज़िया आपका नक्श पा, शाम गम की सहर मेरे गंजे शकर, शाम गम की सहर मेरे गंजे शकर, हर किसी के लिए खोल दी आपने, हर किसी के लिए खोल दी आपने, खुल्द की राह गुजर मेरे गंजे शकर, खुल्द की राह गुजर मेरे गंजे शकर, आपका ज़ुहद है अंबिया की तरह, आपका ज़ुहद है अंबिया की तरह, औलिया के कमर मेरे गंजे शकर, औलिया के कमर मेरे गंजे शकर, हो करम की नज़र मेरे गंबे शकर, मेरे गंजे शकर। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं पाकपतन शरीफ से, और दीवान मौदूद मसूद चिश्ती दामद बरकातुहुम कुद्सिया का ऐलान हो गया। बस मुंतज़िर हैं उन्हीं के कि वो तशरीफ़ लाएंगे, कुफ़ल कुशाई फरमाएंगे, और फिर जब वो कुफ़ल कुशाई और परचम कुशाई के भी लाइव मनाजिर आपको दिखाए जाएंगे पाकपतन शरीफ से बराह रास्त। और कुफ़ल कुशाई आप जानते हैं कि साल में ये जो एक इवेंट होता है एक ऐसा कि जिसको सब देखते हैं, पसंद करते हैं, और जाहिर है लोगों की ख्वाहिश होती है पहुंचना, लेकिन जाहिर दूर दराज से लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन इंशाअल्लाह जब दीवान साहब तशरीफ़ लाएंगे, कुफ़ल कुशाई होगी, तो ज़रूर वो मनाजिर आप देख सकेंगे। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि साहबजादा साहब की खिदमत में हम ये सवाल पेश करें। हज़रत बाबा साहब साहिब उर्स का तारुफ मैं चाहता हूँ कुछ पेश फरमाएं। जी, हुजूर बाबा फरीद मसूदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो हज़रत भी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उस वक्त हज़रत बेदम वारसी का शेर मेरे जहन में आया कि जो उन्होंने फरमाया ना, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, अल्लाह किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। तो ये वही फैज़ान है, ये वही रूहानी फैज़ान है, तसर्रुफ़ात हैं जो बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते वाला सिफ़ात से चल रहे हैं। आपके अलक़ाबात में बुज़ुर्गों ने जो ज़िक्र फरमाया, सुल्तानुल आरिफ़ीन, बुरहानुल आशिकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत बाबा फ़रीद मसूदुद्दीन गंजे शकर फ़ारूक़ी हनफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। विलादत के मुताल्लिक़ सैरुल औलिया में ये बात लिखी है कि 571 हिजरी में मदीनतुल औलिया मुल्तान के कस्बा खोतवाल में आपकी विलादत हुई। वालिद मोहतरम ने नाम मसऊद रखा
اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور والدہ محترمہ حضرت بی بی قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو نہایت ہی زاہدہ، عابدہ، تہجد گزار اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندیوں میں سے تھیں، سبحان اللہ. کہ کیونکہ جب والد کا سایہ آپ کے سر پر سے جلد ہی ہٹ گیا تو والدہ محترمہ ہی نے آپ کی جو ہے وہ تربیت فرمائی. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، کہ وہاں سے جو وہ سیکھتا ہے وہی وہ معاشرے میں کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں وہ خود ہی درست نہیں ہیں تو اولاد کیسے درست ہو. بالکل. وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مطالعہ کر ایک غیر مسلم نے یہ سوال کیا مسلمانوں سے، کیا تم میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا، اتنا عظمت والا، اتنی شجاعت، اتنی استقامت، اتنی بہادری والا؟ تو جواب دینے والے نے کہا حسین دوسرا اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ الزہرا جیسی پیدا، سبحان اللہ. اگر ان جیسی ماں آج پیدا ہو جائے تو بیٹا آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. کیا تو حضرت بی بی قرسم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ماں اگر ہو تو پھر بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کی ہر چیز پر اس باریک بینی کے ساتھ توجہ دی کہ ان کو ولایت کا ایک بہترین شاہکار بنا دیا. کیا کہنے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت بابا صاحب نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا، شاید 20 سال یا 10 سال کا عرصہ، کہ میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا کمال کیسے؟ فرمایا بچپن سے لے کر آج تک بغیر وضو میں نے کبھی تمہیں کچھ کھلایا نہیں، کچھ پلایا نہیں. تمہیں بچپن میں دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی، اب کھانا کھلاتی ہوں تو باوضو ہو کر بناتی ہوں. یہ اس کی برکتیں، رحمتیں ہیں کہ تہجد کی نماز بھی تمہاری قضا نہیں. تو جس کی تہجد کی نمازیں قضا نہ ہوں تو پھر فرض نمازوں کا عالم کیا ہوگا. تو یقیناً یہ ان کی والدہ محترمہ کی وہ تربیت تھی جو بچپن سے انہوں نے اس پر خاص توجہ دی اور اس تربیت کو ایسا بنایا اور ان کو ایسا شاہکار بنا دیا کہ پھر ان کی نگاہ ولایت سے ایسوں کی تربیت ہوئی کہ پھر وہاں سے نظام الدین جیسے فرزند اور گوہر جو ہے وہاں سے نکلے. اور پھر وہ سلسلہ جو کہتے ہیں نا، جو حضرت نے فرمایا دین کے ساتھ ایسا تعلق کہ معین الدین، قطب الدین، فرید الدین اور نظام الدین، پھر علاء الدین، پھر حضرت مخدوم سمنانی کا لقب ہے احد الدین. تو وہ دین کے ایسے سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ حقیقت حال یہی ہے کہ انہوں نے دین سے ایسی محبت کی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہم وقت دین کے لیے تھا. آج کیفیت یہ ہے کہ ہم اسلام بتاتے ہیں، وہ اسلام دکھاتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، فنا نہ کرو، یہ نہ کرو. ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر. ان کی طبیعت سے، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے، ہر چیز سے اسلام کا نور چھلکتا ہوا نظر آتا. کہ انہیں دیکھ کر ہی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ واقعتاً یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام ہیں، جانشین. تو یہ آپ کی مبارک شانیں ہیں کہ جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ جو فیضان انہیں نصیب ہوا اس کے چند قطرے ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو جائیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. ناظرین اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت گنبد شریف جو ہے آپ کا، اچھا اللہ والوں کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں مساجد بھی ہوا کرتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اسی طرح آپ یہ جو نورانی روحانی مناظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو مزار شریف کے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں جو ہے یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے کیمرہ مین سے کہ وہ باب جنت بھی دکھائیں. اور وہ اس وقت زائرین سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ لوگوں کے لیے باقاعدہ پائپس لگائے گئے ہیں تاکہ
ڈائیورژن ہو اور لوگ قطار در قطار جو اندر آ رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ صحیح طور پر آ سکیں اس کے مزار شریف میں حاضری کے لیے. تو بہت بڑا ایک اجتماع ہے, بہت رونق ہے, بڑی گرمجوشی ہے, بڑی عقیدتوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب ہے کہ جو سمجھ لیں کہ مزار شریف کی جانب ہے. لوگ بڑی عقیدتوں کے ساتھ آ رہے ہیں, بڑی محبتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آج وہ دور رہے مزار شریف سے. سب یہ چاہتے ہیں کہ آج باب جنت سے ہم داخل ہو کر سلام پیش کریں اللہ کے اس عظیم بندے کو کہ یہ دیکھیں آپ یہ جو باب جنت آپ دیکھ رہے ہیں, باب جنت کہا جاتا ہے اسے. اور دیکھیں یہ قفل کشائی جب ہوگی, دیوان صاحب تشریف لائیں گے, قفل کشائی ہوگی تو وہ مناظر بھی انشاءاللہ ہم براہ راست آپ کو دکھا رہے ہوں گے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر جانا, جہاں سے گزرنا اور جہاں پر سے گزر کر سلام پیش کرنا بابا صاحب کی خدمت میں اپنے لیے اعزاز سمجھا جاتا ہے زائرین میں. تو الحمدللہ یہ ARYQ-TV کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی. ویسے تو چینلز بے شمار چینلز ہیں, لیکن ARYQ-TV وہ واحد چینل ہے کہ جو اللہ والوں کے درباروں تک حاضری کا تصرف رکھتا ہے, ماشاءاللہ رسائی رکھتا ہے, اور پوری دنیا میں رہنے والے جو ناظرین ہیں ان تک یہ روحانی نورانی مناظر پہنچاتا ہے. آپ اس وقت زائرین کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپلن بھی ہے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے, کوئی بدنظمی نہیں ہے, کسی قسم کے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو قابو سے باہر ہو. ماشاءاللہ لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں, اور جو لوگ قطاروں میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی بڑے اچھے انداز میں قطاروں کی صورت میں جو ہے وہ حاضر ہونا چاہ رہے ہیں. ہم بھی اسی بات کے منتظر ہیں کہ کب قفل کشائی ہوتی ہے اور کب وہ. اچھا, ہم اس وقت اب ARYQ-TV UK سے ہم اجازت لیں گے اور ساتھ منقبت شامل کریں گے ہمارے. اچھا, اس وقت ایشیا سیٹ پر ہم دیکھے جا سکتے ہیں, اس وقت جہاں جہاں ایشیا سیٹ پر ہم موجود ہیں انشاءاللہ. اور UK کے ناظرین کا بہت شکریہ, UK کے ناظرین کا کہ جو ہمارے ساتھ رہے, جنہوں نے دیکھا. اور اب انشاءاللہ یہ بقیہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ بھی جاری و ساری رہے گی. منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے ہمارے یہ دونوں سناخہ. بسم اللہ. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک وطن. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر, آباد رہے تیرا پاک وطن. اے خواجہ قطب کے نور نظر, آباد رہے تیرا پاک وطن. یوں بابا تیری بارات چلی, یوں بابا تیری بارات چلی. آگے ہے علی پیچھے ہے ولی, آگے ہے علی پیچھے ہے ولی. نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر, آباد رہے تیرا پاک وطن. تیری دید کو اپنی دید کا ہے, تیری دید کو اپنی دید کا ہے. سب تجھ کو فرید فرید کا ہے, سب تجھ کو فرید فرید کا ہے. دیتے ہیں صدا صابر کلیجر, دیتے ہیں صدا صابر کلیجر. آباد رہے تیرا پاک وطن. چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا, چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا. جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا, جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا. صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا, صابر